سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی پریس کلب کے سامنے غیر مستقل اساتذہ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم نے مطالبات کی منظوری کے لیے سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اظہر زیدی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائے گا کن نوٹس پر یہ مذاکرات ہوئے؟ جی بالکل، سیکٹری تعلیم کے ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کا 3 رکنی وفد جو ہے وہ مذاکرات کے لیے گیا تھا، اور کامیابی سے مذاکرات وہ طے پا گئے ہیں، اور تمام شرائط وہ سیکٹری تعلیم نے وہ سمری وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کرنے کی وہ یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد اب سے کچھ دیر بعد یہ احتجاج ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم اس وقت بھی سندھ اسمبلی کے باہر پرائمری اسکول ٹیچرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان کا یہی کہنا ہے کہ مطالبات وہ پورے تو ہو گئے ہیں، ہماری سمری وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا بھی دی گئی ہے، اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بھی منظور ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں سے اب سے کچھ دیر بعد یہاں سے ہٹ جائیں گے، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اساتذہ سندھ اسمبلی کی جانب بڑھے تھے تو اس دوران پولیس کی بھاری نفری نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، جس پہ پولیس اور اساتذہ کے درمیان وہ تصادم بھی ہوا تھا، جس میں پولیس نے متعدد اساتذہ کو حراست میں لے لیا تھا، جنہیں فوری طور پر وہ رہا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اساتذہ کی بہت بڑی تعداد سندھ اسمبلی کے باہر بیٹھ گئی تھی، اور اس کے بعد 3 رکنی وفد سیکٹری تعلیم کے پاس گیا، جہاں مذاکرات ہوئے، اور کامیابی سے یہ مذاکرات وہ طے پا گئے ہیں، اور جو شرائط اساتذہ کی جانب سے دی گئی تھی وہ سیکٹری تعلیم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سمری وہ ارسال کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کو سمری ارسال کر دی ہے مذاکرات کی۔ بہت شکریہ اظہر زیدی آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف قازقستان کے دارالحکومت آستانہ پہنچ گئے ہیں۔ 2 روزہ اجلاس قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم SCO+ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر وہ پیش کریں گے۔ شہباز شریف روسی اور چینی صدور سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم قازقستان کے صدر کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں بھی شریک ہوں گے۔ مبینہ فارورڈ بلاک کے معاملے پر بانی PTI نے ناراض ارکان قومی اسمبلی کو بلا لیا ہے۔ بانی PTI سے کل شہریار آفریدی، جنید اکبر اور شاندانہ گلزار ملاقات کریں گی۔ بانی PTI سے عمر ایوب، شبلی فراز اور رؤف حسن بھی ملاقات کریں گے۔ بانی PTI نے مبینہ فارورڈ بلاک کی خبریں آنے پر اراکین قومی اسمبلی کو اڈیالہ جیل طلب کیا ہے۔ بانی PTI شاہ محمود قریشی اور دیگر تھانہ پارہ میں درج مقدمے سے بری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے اسد قیصر، فیصل جاوید، شہریار آفریدی کو بھی بری کر دیا ہے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بریت پر محفوظ فیصلہ جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود نے سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس، عدالت نے سیکرٹری دفاع، داخلہ، چیف کمشنر اور پولیس افسران پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ وفاقی حکومت کی عدالت سے 1 ماہ کا مزید وقت دینے کی استدعا۔ کتنا وقت دیں؟ آپ ہر بار وقت مانگ لیتے ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بتائے گا کیا آرگومنٹس پیش کی گئیں اور کیا ریمارکس آئے؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے آج سنگل بینچ کی جانب سے شہریوں کی عدم بازیابی پر سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور پولیس افسران کو جرمانے کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ابھی لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق تاحال پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ لاپتہ شہریوں کی عدم بازیابی پر کئی سال گزر چکے ہیں، کہاں ہیں لاپتہ افراد، اور ہر بار آپ آ کر کہہ جاتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے، کتنا وقت دیں آپ کو، آپ ہر بار وقت مانگ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پہلے کئی بار اٹارنی جنرل پیش ہو چکے، خالد جاوید خان بھی پیش ہو چکے، ہم کیا کریں کہ جو بھی جرمانہ عائد ہوا اسے ڈبل کر دیتے ہیں، اور کیا کریں پھر وزیر اعظم کو بلا لیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا، ریمارک یہ کہ ہم تو پھر یہی کر سکتے ہیں کہ جرمانہ ڈبل کر دیں، کیا کریں ہم پھر وزیر اعظم کو بلائیں۔ کئی سالوں سے یہ کیسز رسمات سے نہ لاپتہ افراد بازیاب ہوئے کہ کوئی پیش رفت ہوئی، اور جسٹس میاں گل حسن اور زید نے کہا کہ کوئی پروگریس ہو تو بتائیں نا، کیا ہوا کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیتے ہیں،
آپ جو ہے وہاں پر جو کام آپ نے ہمارے ساتھ کیا، مہربانی کر کے آپ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ بھی کریں۔ اور اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے 1 ماہ کے لیے مہلت کی استدعا کی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس میری گل حسن اورنگزیب ٹھیک نے کہا کہ ہے یہ کیا رضوان، طریقہ ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب، مانسون ہوائیں آج شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہے گا۔ مانسون بارشوں سے اسلام آباد میں ممکنہ طور پر طغیانی اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ نالہ لئی کے اطراف میں تجاوزات تیز بارش ہونے کی صورت میں کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسی پر ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ واٹر لیول ہارٹ ایریا مارک کر کے ہنگامی بنیاد پر ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ مونسون ہوائیں آج شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی، اور اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں شہر بھر میں جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ اسلام آباد سے فوزیہ علی ہمیں جوائن کریں گی جو کہ راول پارک کے اسلام آباد میں موجود ہیں، اور احمد بھٹی بھی ہمیں جوائن کریں گے، اویس عباسی بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اسی طرح جو ہے وہ اویس عباسی بھی ہمارے ساتھ، اور عادل نولی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فوزیہ علی کی طرف جائیں گے جو کہ راول پارک میں اس وقت موجود ہیں۔ فوزیہ، بتائے گا کہ جو سیلابی صورتحال ممکنہ طور پر پیش آ سکتی ہے اس کے پیش نظر کیا اقدامات کیے گئے؟ جی بالکل، اس وقت اگر موسم کی صورتحال بتائیں تو موسم شدید گرم ہے، ساتھ ہی ساتھ مرطوب بھی ہے ملک کے زیادہ تر حصوں میں۔ تاہم محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں مانسون بارشوں کی بھی پیش گوئی کی ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں آج داخل ہوں گی۔ اگر شہر اقتدار کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو موسم یہاں پر بھی گرم ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ کل سے بارشوں کا سلسلہ جو شروع ہوگا، اور بعض مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے، اور جس کے باعث معمولات زندگی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ اسپیل جو ہے وہ 7 جولائی تک ہی جاری رہے گا۔ تاہم یہ بھی پیش گوئی کی گئی ہے کہ جولائی کا مہینہ جو ہے اس میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، اور اس اسپیل کے علاوہ 2 سے 3 اسپیل جو ہیں وہ اور متوقع ہیں، جس کے باعث ملک بھر میں بارشیں ہیں وہ مانسون میں معمول سے زیادہ بتائی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے فوزیہ، راولپنڈی سے احمد بھٹی کی جانب بڑھتے ہیں۔ احمد بھٹی، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کی کیا صورتحال رپورٹ ہو رہی ہے، اور کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر سیلاب کا خدشہ زیادہ ہے؟ جی بالکل، مونسون میں زیادہ بارشوں کا الرٹ جاری ہو چکا ہے، اور راولپنڈی کے نالہ لئی میں بھی سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گنج منڈی پل پر، جہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نالہ لئی کے اطراف میں تعمیراتی مٹیریل، کچرا اور دیگر اشیاء شہری کو جانب سے پھینکی گئی ہیں۔ سرکاری ادارے اپنا کام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تعمیراتی مٹیریل اور دیگر کچرا پھینک کر نالہ لئی کے پشتوں پر اپنے جگہ بنائی جاتی ہے، جہاں پر گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں اور دیگر کاروبار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو راولپنڈی میں سیلاب کا شدید خطرہ ہوگا، اور جس سے متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ جائیں گے۔ نالہ لئی میں جب سیلاب ہوتا ہے تو اندرون شہر کا پانی بھی باہر نہیں نکل سکتا، جس کی وجہ سے اندرون شہر کی گلیوں اور محلوں میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے اندرون شہر بھی سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نالہ لئی کے اس کچرے کو نکالنے کے لیے ہر سال کروڑوں روپے کا فنڈ مختص کیا جاتا ہے۔ ابھی تک پابندی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہر سال اسی طرح جاری رہتا ہے، اور ہر سال سیلاب سے نقصان ہوتا ہے۔ جی صحیح، احمد بھٹی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔